الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، بڑے بلند ستارے والا ہے اور بڑے ہی بخت والا ہے جسے اللہ کا کوئی مقبول بندہ پسند کر لے. اسرار محبت را ہر دل نبود قابل. در نیست بہر دریا زر نیست بہر کانے. ہر کان سونے کی نہیں ہوتی اور ہر دریا میں موتی بھی نہیں ہوتے اور ہر دل
رب کی محبت کے قابل بھی نہیں ہوتا، ورنہ ابو بکر اور ابو جہل میں کوئی فاصلہ نہ ہوتا۔ فاصلہ ہے نا، کتنا؟ زمین آسمان کا تھوڑا فاصلہ ہے، حق اور باطل کا فاصلہ ہے، ہدایت اور گمراہی کا فاصلہ ہے، نور اور ظلمت کا فاصلہ ہے، اللہ اور شیطان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ اسرار محبت را ہر دل نبود قابل، در نیست بہر دریا زر نیست بہر کانے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اختارنی و اختار علی اصحابا او کما قال، اللہ پاک نے مجھے چن لیا ہے۔ اس زمین پر بڑے آدم کی اولاد تھی، ان میں سے مکے کے یتیم کو چن لیا ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، سمندروں میں طوفان آئے، دریاؤں میں طغیانی آئے، جو کچھ ہو جائے، میں مکے کے یتیم کو دنیا کا سردار بنا کے چھوڑوں گا۔ مکے کے یتیم کو دنیا کے سردار بنایا کہ نہ بنایا؟ مسجد اقصیٰ میں نبیوں نے سر جھکائے میرے نبی کے قدموں میں، فرشتوں نے جھک جھک کر سلام کیا، تیری عظمت کو سلام۔ حوروں نے گیت گائے، پیارا نبی خدا کا پیغمبر خدا کا محبوب آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور کی صحبت کے لیے حضور فرماتے ہیں میری صحبت کے لیے پھر بندوں کو رب نے چن لیا۔ مکے والوں میں سے کچھ چنے ہیں، باقی سب کو چھوڑ دیا ہے۔ مدینے والوں کو چن لیا ہے، حبشے کے غلام کو چن لیا ہے، ایک رومی کو چن لیا ہے، ایک ایرانی کو چن لیا ہے۔ اپنے نبی کی صحبت کے لیے بھی کچھ لوگ منتخب کیے گئے ہیں، ہر ایک نبی کی صحبت کے قابل نہیں ہے، اور ہر ایک نبوت کے بھی قابل نہیں ہے، ہر ایک ولایت کے بھی قابل نہیں ہے، اور ہر ایک ولی کی نظر میں آنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ بے مرشدے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ملتا نہیں۔ میں نے کہا تمہیں کوئی پسند نہیں کرتا، تو کتنی کی نظروں میں آیا ہے، کسی نے تجھے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ یہ قربان جو یہ محبوب الہی کی شان ہے کہ امیر خسرو کو پسند کر لیا۔ یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کا کوئی مقبول بندہ پسند کر لے۔ جی امیر خسرو کو پسند کر لیا محبوب الہی نے، اور پھر کیا فرمایا؟ قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھا کہ نظام الدین کیا لایا ہے، میں کہوں گا اس ترک کے سینے کا سوز لایا ہوں۔ کچھ خزانہ بخشا ہے تو تب ہی نا۔ فرمایا میں اے خسرو، میں کبھی کبھی اپنی ذات سے بھی تنگ آ جاتا ہوں، تجھ سے کبھی تنگ نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اے خسرو، اگر شریعت میں اجازت ہوتی میں وصیت کرتا کہ میری قبر میں خسرو کو دفن کیا جائے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس سبق کو یاد کرو۔ اسرار محبت را ہر دل نبود قابل، در نیست بہر دریا زر نیست بہر کانے۔ ہر کان سونے کی نہیں، ہر دریا میں موتی نہیں، اور ہر دل اس کی محبت کے قابل بھی نہیں۔ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے مضمون بھائی میرے سامنے آ گئے، لیکن میں تمہید میں وقت نہیں بسر کرنا چاہتا، وقت بہت تھوڑا ہے۔ میں ایک ایسی ہی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ بعض نے 12 ذوالحج کہا ہے، یہ ایام تشریق ہے، وہ دن گزر چکا۔ بعض نے کہا 18 ذوالحج جو پرسوں ہے اتوار کو، بعض نے کہا 24 ذوالحج۔ ایک 3 قول ملے ہیں، اس سے علاوہ بھی ہوں گے علماء کی نظر میں۔ جو فقیر
کی نظر میں آئے وہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ 3 ایسی تاریخیں ہیں جب یہ آتی ہیں تو ہمیں ایک مظلوم اور شہید شہنشاہ کی یاد دلاتی ہے، ایسا شہنشاہ جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنا تخت عطا فرمایا، اپنی 2 صاحبزادیاں عطا فرمائی، جنہیں حیا کا لقب دیا، جن پر سخاوت ختم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چن لیا نا؟ یاد رکھو، ایک ہے صدیق، ایک ہے رفیق، ایک ہے صدیق وہ بھی رازدار نبوت ہے، ایک ہے رفیق وہ بھی رازدار نبوت ہے۔ فرق کیا ہے؟ نبی کی شانیں بے شمار ہیں، کوئی نبی کی کسی شان کا مظہر ہے، کوئی کسی شان کا مظہر ہے۔ جو صداقت کی شان کا مظہر ہوا وہ ابو بکر بن گیا، جو عدالت کی شان کا مظہر ہوا وہ عمر بن گیا، جو سخاوت کی شان کا مظہر ہوا عثمان بن گیا، جو شجاعت کی شان کا مظہر ہوا علی بن گیا۔ یہ شانیں میرے نبی کی ہیں، یہ ساری شانیں میرے رسول اللہ کی ہیں۔ میں نے تو مختصر بات کر دی ہے، بات کو لمبا کروں تو بڑی دور جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس محرم کے مہینے میں، کوئی بھی اس ذوالحج کے مہینے میں، تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے، باغیوں نے محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ پتہ ہے کتنے دن جاری رہا؟ 49 دن۔ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں، کوئی دل نہیں تڑپتا۔ یہ ظالموں کے ظلم کا نتیجہ ہے۔ محرم آ جائے، ماتم کی محفلیں ہوتی ہیں، آنسو بہتے ہیں، کالے لباس ہوتے ہیں، جی کہ 7 دن آل بیت پر پانی بند رہا۔ میں کہتا ہوں بڑا ظلم ہے، اور اس خلیفہ پر حق کی بات نہیں کرتے جس پر 49 دن پانی بند رہا۔ بڑے صبر کی بات ہے۔ 1 مہینہ بھی نہیں، ہم تو 1 دن بھی بغیر پانی کے نہیں گزارا کر سکتے، اور جس اللہ کے محبوب خلیفے کے 49 دن پانی بند رہا۔ پانی بھی کون سا؟ مدینہ پاک کا ہر کنواں میٹھا نہیں تھا، ایک کنواں میٹھا تھا، بیر روما اس کا نام ہے، بیر کنویں کو کہتے ہیں، یہ یہودیوں کی ملکیت میں تھا۔ تو یہودی دشمن ہے اس دن بھی، آج بھی، ہم سمجھے نہ سمجھے وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ کسی کو پانی بھرنے دیتے، کسی کو نہ بھرنے دیتے، تو مشکل تو آتی ہی پیش۔ یہ مشکل حل پھر کون کرتا ہے؟ میرا نبی۔ یہ مشکل کس نے حل کی؟ میرے نبی نے۔ صحابہ کی جماعت ہے، فرمایا کوئی ہے تم میں سے جو کنواں خرید کر وقف کر دے؟ یہی عثمان غنی اٹھے، یہودی کے پاس گئے، مانگ کتنی قیمت مانگتا ہے؟ دوستو رب پیسہ دے، دولت دے، امارت دے، جی مال و دولت دے تو پھر دل بھی دے، پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ اور قرآن نازل کرنے والے کی قسم ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ تو میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، تم تجربہ کر کے دیکھ لو، میرا رب کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ ہم 1 دانہ زمین میں دبا دیتے ہیں، اگتا ہے کہ نہیں اگتا؟ رب نے ضائع کر دیا؟ نہیں، رب تو کہتا ہے میں 7 بالیں اگاتا ہوں تیرے 1 دانے کے بدلے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ اللہ، واہ میرے کریم پروردگار، 1 دانہ تو نے زمین میں دفن کیا، رب پر رات بتا میں 6 نہیں 5 نہیں 7 بالیں اگاتا ہوں، اور ہر بال پر 1 سٹا لگاتا ہوں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، تو نے مجھے 1 دانہ دیا، میں نے 700 دانے دے دیے۔
میرا ساتھ سودا کر کے دیکھ تو صحیح. سبحان اللہ. اور یہ 700 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے رب چاہتا ہے پھر کئی گنا کر دیتا ہے. کہتا ہے فرشتوں اب حساب چھوڑ دو، بلا حساب دے. سبحان اللہ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی نے کہا مانگ، منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. یہودی نے کہا کہ یہ امیر آدمی ہے، بڑا موقع ہے. انہیں جو قیمت مانگی عثمان غنی نے نقد ادا کر دی. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کنواں خرید لیا ہے، اب وہ مسلمانوں کے نام وقف. نمبر 2 سنتے چلو، اس کنویں کا پانی عثمان غنی تک نہیں پہنچ رہا ہے. جس عثمان نے خریدا ہے، وقف کیا ہے، باغی نے محاصرہ کر لیا، پانی نہیں پہنچنے دیں گے. مسجد نبوی شریف میں بھی آنے کی اجازت نہیں، نماز گھر ہی پڑھتے ہیں. مسجد تنگ ہوگی، اسلام پھیلا، دور دراز سے لوگ آئے. حضور نے فرمایا مسجد تنگ ہو گئی ہے، یہ نال کا جو پلاٹ ہے خرید کر کوئی مسجد کوئی توسیع کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ میری بات یاد رکھا کرو. اور زمین پر بیٹھنے والا نبی آسمانوں کی جنت کے سودے کیسے کر سکتا ہے؟ جنت تو رب نے بنائی ہے، رب کی جنت ہے، اور وہ جنت رب کی ہے تو رسول بھی رب کا ہی ہے نا. وہ جنت بنانے والا ہے، یہ جنت کو بسانے والا ہے. وہ دوزخ کو بنانے والا ہے، یہ دوزخ کو بجھانے والا ہے. میرا نبی جنت کو بساتا ہے. اگر سجدوں والے نہ پیدا ہوتے جنت ویران ہوتی. یہ جنت میں کون جائیں گے؟ جنہوں نے میرے نبی کے سامنے سجدے کیے ہیں، سر جھکائے ہیں. حضور نے انہیں سجدوں کی عادت ڈالی ہے. رات کیا دن کیا، جنگل میں ہے، گھر میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، تنہا ہے، جماعت کے ساتھ ہے. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی. جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ اپنے رب کو پکارنے لگ گئے. حضرت عثمان غنی کے لیے اس مسجد میں جانے کی بھی آج اجازت نہیں ہے. ظلم کی ہے کوئی انتہا، کوئی حد. کوئی نہیں کہتا کہ بڑا مظلوم تھا عثمان، بڑا ظلم کیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کی گیا. سن لے میرے دوست، اسد الغابہ کتاب ہے، فی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن اسیر کی. اس میں انہوں نے حدیث لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تجھے ظلماً قتل کیا جائے گا، اور اس حال میں قتل کیا جائے گا جب تو قرآن پڑھ رہا ہوگا، اور تیرے خون کا قطرہ پہلا قرآن پاک کی اس آیت پر گرے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آج بھی ترکی میں وہ قرآن پاک محفوظ ہے. کوئی جا کر دیکھنا چاہے دیکھ لے. اسی آیت پر عثمان غنی کے خون کے قطرے کے آج بھی نشان موجود ہیں. جو کہتے کل کی خبر نہیں، تجھے تو اپنی خبر نہیں، میرا نبی تو ہماری خبر بھی جانتا ہے. آج کے حالات بھی رسول اللہ نے بتائے ہیں. حضرت عثمان غنی کو فرمایا تیرا قطرہ خون کا قرآن پر گرے گا اور اس آیت پر گرے گا. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ ان سے اللہ نبڑ لے گا، ان سے اللہ نبڑ لے گا جو تیرے ساتھ ظلم کریں گے. سنو، ان دنوں میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے طلب فرمایا، ملاقات کے لیے بلایا، کچھ بات کرنا چاہتے تھے. سبحان اللہ. عبداللہ بن سلام مدینہ پاک کے رہنے والے یہودیوں کے عالم تھے. حضور تشریف لائے، انہوں نے زیارت کی. پہلے زیارت میں ہی دل کی دنیا بدل گئی. اب ظاہر بدلو نہ بدلو، اندر بدل جائے. تیرا ظاہر خود بخود بدل جائے گا. اندر بدل جائے، ظاہر خود بخود بدل جائے گا. ظاہر پر پوچھا پاچی کی جائے، اندر بت سجائے ہو، کیا فائدہ؟ جی
جس طرح کعبے کے اندر بت تھے، کعبے پر غلاف ڈالا ہوا ہے، اندر بت ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اندر بدلنا چاہیے۔ میرے دوستوں میری بات سمجھ رہے ہو؟ اندر بدلنا چاہیے، اندر بدلنا چاہیے۔ پہلے تو مکان کو خالی کرنا، جھاڑو دے، چھڑکاؤ کر، پھر کسی مہمان عزیز کا انتظار کر، کوئی مہمان آ ہی جائے گا نا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سلام یہودی کے عالم تھے، اسلام لانے کے بعد مسلمانوں میں بڑی عزت پا گئے۔ حضور نے انہیں زندگی میں جنت کی بشارت سنائی، ان کو بلایا، حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، فرمایا یہ کھڑکی دیکھ رہے ہو میرے کمرے کی؟ حضور میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کھڑکی سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ یہ آپ کی شہادت کا دن ہے، آخری دن ہے۔ اور حضور نے فرمایا عثمان تو اگر چاہے تو ہم تیری مدد کریں، اور اگر چاہتا ہے تو پھر روزہ جنت میں ہمارے ساتھ کھولنا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے ایک ڈول پانی کا لٹکایا، میں پیاسا تھا کتنی دنوں سے، 49 دن ہو گئے پانی نہیں ملا، میں نے وہ پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے اس دنیا میں رہنے کی کوئی خواہش نہیں، مجھے اب اپنے پاس بلا لو۔ تو اس دن روزہ رکھا تو اپنی بیوی صحبہ سے کہا کہ میرے روزے کا گواہ بن جا۔ بیوی صاحبہ نے کہا بھئی روزہ عبادت ہے، اس کی گواہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے پہلے بھی تو روزے رکھتے تھے، کبھی گواہ نہیں بنایا، آج اس لیے گواہ بنا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تو روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، تو گواہ بن جا، میں شہید ہو جاؤں گا، روزے کی حالت میں شہید ہوگا، اور جنت میں حضور کے ساتھ روزہ جا کر افطار کرے۔ وہ عثمان جس کا جنت میں میرا نبی انتظار کر رہا ہے، کب ان کی روح آتی ہے اور پھر ہمارے ساتھ دسترخوان پر۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت عثمان ہے، 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضور نے عطا فرمائی۔ بھائی گھر میں تمہارے یا کوئی تمہارا داماد ہوگا یا تم کسی کے داماد ہوگے، داماد کا کیا مقام ہوتا ہے ہر ایک آدمی سمجھتا ہے، اپنے بیٹوں کے برابر داماد کا مقام ہے، ہر خوشی کے موقع پر اسے خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا نکاح اپنی صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا، ان کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نئے نئے نام ڈھونڈتے ہو بچوں کے، جب بھی نام ڈھونڈنا ہو رسول اللہ کی محفل میں جایا کرو، تمہیں بڑے پیارے نام مل جائیں گے۔ ٹی وی پر نام سن کر نہ رکھا کرو، وہ نام رکھو جو میرے نبی کی زبان پر آئے ہیں، تیرے گھر میں برکت ہوگی۔ رقیہ ہمارے جامع میں بچیاں پڑھتی ہیں نا، کبھی میں رجسٹر دیکھتا ہوں تو نام دیکھ کر میں بڑا حیران ہوتا ہوں، نہ مجھے ان کا معنی آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تمہارا کس نے نام رکھا ہے؟ یہ دادی اماں نے رکھا ہے۔ میں کہا وہ دادی اماں تو پرانے زمانے کی، وہاں سے کوئی نام لاتی، یہ نام جدید ہے، دادی اماں پرانی ہے، کوئی جوڑ نہیں جڑتا۔ نئے نئے نام جن کا کوئی معنی ہی نہیں۔ نبی پاک نے بعض نام تبدیل کیے ہیں، فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ یہ حزن، فرمایا نہیں سہل، تیرا نام بدل دیا۔ جو نام اچھے معنی والے نہیں تھے حضور نے تبدیل فرمائے۔ الحمدللہ میں نے بھی یہاں کچھ لوگوں کے نام بدلے ہیں، بڑی عمر کے ہو کر بھی ان کے نام بدلے ہیں۔ سرکار کی سنت کچھ تو کچھ ادا ہو گئی نا۔ بعض لوگ پکے ہو گئے، انہوں نے نہیں بدلا، کوئی بات نہیں، میں نے تو کہہ دیا نا، سمجھا دیا۔ ایک ایسا بدبخت انسان گزرا ہے جس نے میرے رسول پاک کی تعظیم نہیں کی، اس کا نام کسی نے اگر رکھ لیا وہ نام ضرور بدلنا چاہیے۔ وہ بے ایمان تھا، گستاخ تھا، ایران کا بادشاہ تھا، بے ایمان ہی مرا ہے، اس نے رسول پاک کے خط مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ حضور نے فرمایا اس بدبخت نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر دیے۔ آج جھنڈا ایران پر اسلام کا لہرا رہا ہے اور میرے نبی کا نام بلند ہو رہا ہے۔
اس کا نام مٹ گیا، شہنشاہ ختم ہو گئی، بادشاہ خاک میں مل گئی، میرے نبی کے غلاموں کا فیض سبحان اللہ۔ حضرت رقیہ ان کا وصال ہوا ہے سن 2 ہجری میں۔ کس دن؟ جس دن بدر فتح ہوا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے عظیم شاندار فتح عطا فرمائی۔ حضور نے قاصد کو بھیجا، دوڑ کر جاؤ، جلدی جاؤ مدینہ پاک، جو مسلمان ہیں انہیں جا کے فتح بدر کی مبارک دو۔ جب وہ مدینہ پاک آیا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، اس دن انتقال ہوا۔ عثمان غنی بدری صحابہ میں شامل ہے، بدر میں گئے نہیں۔ ایک نقطے کی بات ہے، حضور نے فرمایا عثمان تم گھر پر رہو، تمہاری اہلیہ علیل ہے، مزاج درست نہیں ہے، تو تیر مارداری کے لیے تم گھر پر رہو۔ بدر میں شامل نہیں ہوئے، میرے نبی نے فرمایا تجھے بدر کا ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ملے گا، اور بدری صحابہ میں تیرا نام بھی شامل ہوگا۔ جی میرا نبی اتنا مجبور ہو کر نہیں آیا، تو اپنے گھر میں اختیار رکھتا ہے نا، یہ بیچ دے، یہ خرید لے، جی کسی غیر کو گھر میں نہ آنے دے، گھر والوں کو باہر نہ نکلنے دے، تو گھر میں اختیار رکھتا ہے۔ تو نبی اس زمین پر آیا، خدا کا آخری رسول بن کر آیا، نبیوں کا سردار بن کر آیا، تو امت کا غمخوار بن کر آیا، اسے رب نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا۔ جا بھائی جا، یا اللہ میں وہاں جا کر کیا کروں، مجھے کوئی اختیار ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ بنا دیا شہباز شریف کو، اور زرداری صاحب نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ کیسے اپنے صوبے میں کام کریں گے؟ جو بھی کوئی نائب ہوتا ہے، جتنا بڑا کوئی ہو اس کا بڑا نائب ہوتا ہے، جو بڑا ہو اس کا بڑا نائب ہوتا ہے، اس کو اتنے ہی اختیار ملتے ہیں۔ جو اللہ اکبر ہو، سب سے بڑا ہو، زمین و آسمان کا مالک ہو، سب خزانوں کا مالک ہو، اس کا جو نائب ہوگا وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم تو ثنا کرتے ہیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان لیے پھرتا ہے، کیسی تحقیق تیری ہے، کیسا علم تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے۔ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے، سلطان باہو صاحب فرماتے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے۔ شیطان علم والا نہیں تھا، ہاں علم وہ ہے جس میں ادب ہو، عالم وہ ہے جو ادب والا ہو، بات کرے تو ادب والی کرے، لوگوں کو ادب سکھائے، وہ علم ہے۔ علم کہ رائے حق نہ نمایت جہالت است، جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں، وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ ہاں عثمان غنی بڑے اداس ہو گئے کہ میرا جو خاندان نبوت سے تعلق تھا، میں داماد تھا نا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی، اب چونکہ وقت نہیں ہے، جب حضرت عثمان غنی نے اور باقی صحابہ نے، جعفر طیار نے اور باقی صحابہ نے مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشے کو ہجرت کی تھی، مکہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ جی شہروں میں رہتے ہو، دیہاتوں میں رہتے ہو، مجھے بتاؤ گھر چھوڑنا آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ او حبشہ چلے گئے، حضرت رقیہ نبی پاک کی صاحبزادی صاحبہ، اللہ اللہ، میں کہتا ہوں حوریں بھی اتنی نزاکت والی نہیں ہوگی جتنی میرے رسول کی صاحبزادیاں، شان اور مرتبے کے لحاظ سے وہ بھی حبشہ جا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ 2 ہجرتیں کی ہیں، پھر مدینہ پاک ہجرت کی ہے، حبشہ سے واپس آ کر پھر مدینہ پاک ہجرت کی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ حضور نے پوچھا عثمان تو
کیوں پریشان پریشان نظر آتا ہے؟ تیرے چہرے پر وہ پہلی خوشی سے نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی وہ برکت مجھے نہیں حاصل، میں گھر جاتا تھا، حضرت رقیہ مجھے خندہ پیشانی سے ملتی، میں سلام کا جواب دیتا، مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ رسول اللہ کی صاحبزادی صحبہ کے پاس میں آیا۔ حضور نے پھر دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا۔ ام کلثوم کا وصال سن 9 ہجری میں ہوا، تو وہ 7 سال ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں رہیں حضرت عثمان غنی۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین، 2 نوروں والا، سمجھے؟ اور جس کے گھر میں نبی کی بیٹی ہو وہ نور والا، اور جو خود نبی ہے وہ کیا ہے؟ جس نبی کی صاحبزادیاں آ جائیں عثمان کے گھر میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نور والے بن جائیں، اور جس نبی کی وہ صاحبزادیاں ہیں وہ کیا ہے؟ ضد چھوڑ دینی چاہیے، ادب کی راہ اختیار کرنی چاہیے، پیار اور محبت کے راستوں پر چلنا چاہیے۔ نبی کی بشریت کا کوئی انکار نہیں کرتا، نبوت کے لیے مرد ہونا اور بشر ہونا یہ شرط ہے، مرد نہیں نبی نہیں، بشر نہیں نبی نہیں، نہ کوئی فرشتہ نبی نہ کوئی جن نبی، نبی ہے تو آدم کی اولاد میں سے بشر نبی ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن نبی کو ظلمتوں میں کیوں رکھتے ہو؟ نبی کی تو شان یہ ہے، اللہ اللہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اے میرے نبی تم جاؤ، لوگ ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں ہاتھ ان کا پکڑ کر اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ نبی تو اندھیروں سے نکالتا ہے، تو نبی کو اندھیروں میں اور ظلمتوں میں کیوں رکھتا ہے؟ نبی کی بشریت کے ساتھ میرے نبی کی نورانیت کا بھی اقرار کر لے، تو میں سینے سے لگ گئے، رسا کشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب عثمان غنی کے بھائی بڑے فضائل ہیں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہیں کتابوں میں، میں نے بھی برکت حاصل کرنے کے لیے نا باغیوں کو جو آپ نے فرمایا نا، ایک تو فرمایا کہ وہ کنواں کس نے خریدا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا جی آپ نے خرید کر وقف کیا ہے۔ فرمایا اسی کو مجھے پانی نہیں پینے دیتے۔ مسجد کی توسیع کس نے کی تھی؟ باغیوں نے، دشمنوں نے، خون کے پیاسوں نے، ظالموں نے برملا اعتراف کیا جی آپ نے۔ فرمایا پھر مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ پھر آپ نے خطبہ دیا، سنو دوستو بڑی پتہ کی بات ہے، فرمایا یہ ہے میرا ہاتھ، جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی، جس دن سے میرا یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے، اس دن سے لے کر آج دن تک یہ ہاتھ میں نے شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اتنا حیا ہے، اتنا حیا ہے کہ غسل خانے میں بھی غسل فرماتے ہیں، جہاں چھت بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، دروازہ ہے، کوئی نہیں، پھر بھی عثمان غنی دھوتی باندھ کر چادر باندھ کر غسل کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کوئی نہیں دیکھنے والا، فرمایا مجھے فرشتوں سے بھی حیا آتی ہے۔ ایک دن سرکار اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور سرکار کی چادر مبارک یہاں تک تھی۔ ابو بکر صدیق آئے، حضور دراز تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے، آؤ ابو بکر بیٹھو۔ عمر فاروق آئے تو پھر بھی آپ اسی طرح بیٹھ رہے، عمر آؤ بیٹھو۔ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عثمان غنی آئے، جو ہی انہوں نے اجازت طلب کی نا، یہ حکم ہے باہر سے اجازت طلب کرو، جو اندر آ کر اجازت طلب کرتے ہیں وہ مذاق کرتے ہیں، اندر آ گیا اب اجازت کا کیا مطلب؟ اجازت باہر سے طلب کرنی چاہیے اور انتظار جواب کا کرنا چاہیے، جواب نہ ملے قطعاً اندر قدم نہیں رکھنا چاہیے، یہ اسلامی ایک اصول ہے۔ عثمان غنی نے اجازت طلب کی، حضور نے پہچان لیا کہ عثمان ہے، اندر آئے، حضور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر کو نیچے کر لیا، چھپا لیا۔ آہا سبحان اللہ۔ عثمان غنی آ کر سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ
ہمیشہ پردے اٹھایا کرتی ہیں، مسئلے حل کیا کرتی ہیں جی، پوچھ پوچھ کر نبی سے ہمیں بتایا کرتی ہیں۔ ہماری اماں جان ہے نا، ام المؤمنین ہیں، سارے مومنوں کی ماں ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا آئے، حضور اسی طرح اس عمر فاروق آئے، حضور اسی طرح عثمان آئے، حضور نے بڑا اہتمام کیا۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی کا حیا مشہور ہے، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو اس دھرتی پر آدم کی اولاد پھیل گئی مشرق و مغرب میں، بڑے بڑے نبی بھی، رسول بھی، ولی بھی، غوث، کتب، ابدال۔ آج دن تک تاریخ انسانیت تمہیں کسی کا نام بتائے گی نہیں جس کی نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں ہوں، پوری آدم کی اولاد میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نکاح میں حضرت شیس علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ ایک، بس جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں حضور کی ایک صاحبزادی صاحبہ، اگرچہ وہ ہزاروں پر بھاری ہیں، یہ بھی میں اعتراف کروں گا، اگرچہ وہ لاکھوں پر بھاری ہیں، اگرچہ وہ کروڑوں پر بھاری ہیں، اگرچہ پوری امت پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، رب پاک کرنے والا ہے۔ بچہ برتن دھوئے، کپڑا دھوئے تو اپنی طاقت کے مطابق، بیوی نے کپڑا دھویا تو اپنی طاقت کے مطابق نچوڑا، دھوبی نے دھویا تو اس کے دھونے کا انداز الگ ہے، اور جسے رب پاک کرے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بھائی وقت ختم ہو گیا، ایک مسئلہ سن لو تو پھر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں آج کل ماشاءاللہ ہاتھ چونکہ ذرا ہو گئے نا نازک، واشنگ مشینیں آ گئی ہیں جی، بچے کے کپڑے، شوہر کے کپڑے، اپنے بھی دباؤ بٹن، لو جی دھل گئے کپڑے۔ بعض بچوں کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، کبھی کبھی مردوں کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں، وہ مکس کر کے دھوئے، کوئی کپڑا بھی پاک نہ ہوا جی۔ تو جب کپڑا پاک نہیں ہوا تو نمازیں کیا پڑھیں گے؟ کپڑا پاک نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ لہذا جسم کا پاک کرنا، کپڑے کا پاک ہونا، محل جگہ مقام جہاں نماز پڑھی اس کا پاک ہونا، یہ نماز کے لیے فرائض میں شامل ہے جی۔ گھر والوں کو سمجھا دو، آج جو ایم اے ڈبل ایم اے کرنے والی ہیں انہیں ان فقہی مسائل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ناخن بڑھا سکتی ہیں، میک اپ کر سکتی ہیں، اور اونچی ایڑی والی جوتی پہن کر ٹپ ٹپ کر کے چل سکتی ہیں، انگلش بول سکتی ہیں، شوہر سے لڑ جھگڑ سکتی ہیں، اپنی ساس کے بال کھینچ سکتی ہیں، بے پردہ گھوم پھر سکتی ہیں، فقہ کے مسائل کا کوئی پتہ نہیں جی۔ اور کچھ تو میرا ساتھ دیا کرو، چلو گھر تو نہیں نا، یہاں تو میرے ساتھ چلو نا، گھر جا کر بے شک ان کے مزاج کی بات کر لینا، کچھ رعایت بھی، مصلحت بھی تو ہوتی ہے نا، مصلحت کا گھر میں استعمال، یہاں جمعے پر تو میرے ساتھ دیا کرو نا، کوئی نہیں سنتا، نہ کچھ جھڑکی دے گا، مرد کیا کر کے آئے، اور میں تو ویسے ہی بالا تار ہوں ان چیزوں سے ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور بوڑھو جب بھی یہ وقت آ جائے چھوڑ دو دنیا، بیٹے کے حوالے کر دو، چلائے گاڑی جیسے چلائے، رب کے حضور جھک جا، اب نکارہ بجنے والا ہے، تیرا ویزا لگنے والا ہے، اسرائیل کی آمد ہے، کیا جواب دے گا؟ او بوڑھو سفید بال ہو گئے، ابھی تک جان نہیں چھوڑتے دنیا کی، اس کمینی دنیا کو چھوڑ دے۔ ابا جی فوت ہو گئے ہیں، سمارا دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں سن لو بھئی حدیث پاک، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پر میرے نبی پاک نے اپنا دست مبارک رکھا، ہاں پیارا نبی، پیارا ہاتھ، پیارا صحابی، پیارے صحابی کا بیٹا،
ہاتھ رکھ کر فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر و سبیل، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کہ اجنبی اور مسافر ہوتا ہے جی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کر، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کر۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہاں میرے ساتھ والے جو ہے نا، میں ان سے مخاطب ہوں، اب بس کرو، تھوڑا وقت رہ گیا، رب کو منانے کی فکر کرو، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ بڑی زندگی دنیا میں گزاری ہم نے، کب نفع کہیں نقصان، کہیں کھوٹا کہیں کھرا، اب یا اللہ تو معافی دے دے، اب میں تیرے دروازے پر آ گیا۔ ہاں جی، یہ ہمارے ساتھی ہیں صوفی نذیر صاحب، ان کا میرا ساتھ ہے سن 69-70 سے۔ کتنے بچے بیٹھے ہیں جو بعد میں پیداوار ہے ان کی، تو بڑا پرانا ساتھ ہے نا۔ کیا کہتے ہیں؟ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، کون ساتھ دیتا ہے؟ کوئی کسی اسٹیشن پر اتر جاتا ہے، کوئی کسی اسٹیشن پر اتر جاتا ہے۔ یہ پیر بھائی بھی ہیں، حضور شیخ الاسلام کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا ہوا ہے، اور حضور نے بڑی ان پر کرم نوازی فرمائی ہے۔ ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ سیالوی تھے، حضور شیخ الاسلام کے غلام تھے، نیاز مند تھے۔ ان کے بھائی بھی سیالوی ہیں، حاجی محمد اشرف صاحب، تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو سب حضرات ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سنت اللہ فرمان۔